السلام علیکم ایوری ون، گڈ مارننگ اینڈ ویلکم بیک ٹو دی انسائڈ اسکوپ، پاکستان کا واحد شو جہاں آپ کو پاکستان اور دنیا کے سب سے امپورٹنٹ فائنینشیل بزنس اور اکنامک نیوز پتہ چلتے ہیں۔ آج ہم شو شروع کرتے ہیں پاکستان کی ڈیٹ مارکیٹ سے، جہاں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ویڈنسڈے کو ایک ہیوی بوروئنگ آپریشن کنڈکٹ کیا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے پاکستان انویسٹمنٹ بانڈز اور مارکیٹ ٹریجری بلز مطلب PIBs اینڈ T بلز کے تھرو 1.02 ٹریلین روپیز ریز کیا، مطلب 10 کھرب روپے، جو کلیئرلی بتاتا ہے کہ گورنمنٹ کی فائنینسنگ نیڈز ابھی بھی بہت ہائی ہیں، لیکن کاسٹ آف بوروئنگ کا ٹرینڈ سافٹ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں PIB آکشن کی۔ گورنمنٹ نے 10 سال فلوٹنگ ریٹ PIB کے تھرو 114 بلین کی بڈز ایکسیپٹ کی، ویئرز ٹوٹل بڈز تھی 669 بلین۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈیمانڈ کافی اسٹرانگ تھی، لیکن گورنمنٹ نے سلیکٹیو ایکسیپٹنس کی، پرابلی اس لیے کہ ییلڈ ایکسپیکٹیشنز اور فیوچر ریٹ آؤٹ لک کو کیئرفلی مینیج کیا جا رہا ہے۔ کٹ آف پرائس 96.3992 رہا، جو نان کمپیریٹیو بڈز کے لیے بھی اپلیکیبل تھا، ایک سگنل کہ اتھارٹیز ابھی لانگ ٹرم کاسٹ کو لے کر کاشس ہیں۔ اب ہم اگر مارکیٹ ٹریجری بلز کی طرف آئیں، T بلز کی طرف، تو پکچر بہت انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے۔ یہاں اسٹیٹ بینک نے 911 بلین ریز کیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر ٹینر پہ بڈز شارپلی گر گئی ہیں۔ 1 منتھ T بل کا کٹ آف 38 بیسس پوائنٹس گر کے 10.48% پہ آ گیا۔ 3 منتھ اور 6 منتھ کے پیپرز میں بھی 50 سے 52 بیسس پوائنٹس کا ڈکلائن دیکھا گیا، لیکن سب سے زیادہ نوٹسبل موو 12 منتھ T بل میں تھی، جہاں ییلڈ 78 بیسس پوائنٹس گر کے 10.48% پہ آ گئی۔ یہ موومنٹ مارکیٹ کا ایک اسٹرانگ میسج ہے۔ ریٹ کٹ سائیکل ایکسپیکٹیشنز ڈیپن ہو رہی ہیں، لیکوڈیٹی کنڈیشنز امپروو ہو رہی ہیں، اور انویسٹرز کلیئرلی لانگر ڈیوریشن لاک ان کرنے کو ریڈی ہیں۔ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ PSX کی سینٹیمنٹ پہ بھی آتا ہے، کیونکہ لوور ییلڈز کا مطلب ہوتا ہے کہ ایکویٹیز کے لیے ریلیٹیو اٹریکٹیونیس بڑھتی ہے۔ اب چلتے ہیں گلوبل میکرو پکچر کی طرف، جہاں سب کی نظر USA GDP رپورٹ پہ ہے۔ US اپنا تھرڈ کوارٹر GDP ریلیز کرنے جا رہا ہے، اینڈ کنسنسس ایسٹیمیٹ اراؤنڈ 3.2% گروتھ کا ہے۔ یہ کوارٹر 2 سے 3.8% سے تھوڑا سلو ہے، لیکن پھر بھی اکانومی کافی ریزیلینٹ لگ رہی ہے۔ یاد رہے یہ رپورٹ آلموسٹ 2 مہینے کے ڈیلے کے بعد آ رہی ہے ڈیو ٹو گورنمنٹ شٹ ڈاؤن، اس لیے مارکیٹ اس کو ایکسٹرا ٹینشن دے گی۔ اس سال کے شروع میں کنسرنز تھے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی اگریسو ٹریڈ پالیسیز اکانومی کو سلو کر سکتی ہیں، لیکن بعد میں چائنا اور دوسرے میجر ٹریڈنگ پارٹنرز کے ساتھ نیگوسیشنز نے ورسٹ کیس ٹیرف سینیریو اوائڈ کروا دیا۔ اس سے بزنس کانفیڈنس کو سپورٹ ملا، اور ساتھ ہی AI انویسٹمنٹ بوم، جس میں OpenAI اور گوگل جیسی کمپنیز لیڈ کر رہی ہیں، US مارکیٹس کو ریکارڈ لیولز پہ رکھا ہوا ہے۔ پینتھیون میکرو اکنامکس کا کہنا ہے کہ گروتھ شاید 3.5% تک بھی گئی ہو، لیکن ان کا کوشن ہے کہ انڈر لائنگ اکانومی اتنی اسٹرانگ نہیں جتنی ہیڈ لائن نمبر شو کر رہی ہے۔ جاب گروتھ تھوڑی سلو ہے، ریٹیل اسپینڈنگ میوٹڈ ہے، اور یہ سب انڈیکیٹ کرتا ہے کہ 2026 میں گروتھ اسٹڈی لیکن ماڈریٹ رہ سکتی ہے۔ اسی بیک ڈراپ میں فیڈرل ریزرو نے دسمبر میں تھرڈ کنزیکٹیو ریٹ کٹ کیا، ڈسپائٹ انفلیشن ابھی بھی 2% ٹارگیٹ سے اوپر ہونے کے۔ فیڈ کا میڈین فورکاسٹ ہے کہ 2026 GDP گروتھ 2.3% ہوگی، تو 2025 کے ایسٹیمیٹ سے بہتر ہے۔ مطلب فیڈ کاشسلی آپٹمسٹک ہے، لیکن رسکس ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہیں، اسپیشلی پولیٹیکل انسرٹنٹی اینڈ کنزیومر کانفیڈنس کے حوالے سے۔ وائٹ ہاؤس کے ایڈوائزرز کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس ریفنڈز اور فسکل پالیسیز میں کنزیومر کو ریلیف ملے گا، لیکن پینتھیون کی وارننگ ہے کہ اگر لوگ اسپینڈ کرنے کے بجائے سیو کرنے لگے تو اوور آل کنزمپشن بوسٹ لمیٹڈ رہ سکتا ہے۔ اب ایشیا کی طرف آتے ہیں، جہاں ہالیڈے تھن ٹریڈنگ کے باوجود مارکیٹس مکسڈ ہیں۔ جاپان کا نکی تھوڑا اوپر رہا، جبکہ بانڈ مارکیٹ میں ییلڈز ریکارڈ ہائی ٹچ ہوئیں۔ 30 ایئر جاپانیز گورنمنٹ بانڈ کی ییلڈ 3.45% تک چلی گئی، جو کلیئرلی بتاتی ہے گلوبل بانڈ مارکیٹس میں لانگ ٹرم انفلیشن اور سپلائی کنسرنز ابھی بھی زندہ ہیں۔ ساؤتھ کوریا میں اسٹاکس مکسڈ رہے، لیکن وہ وون نے 1% سے زیادہ اسٹرینتھن کیا آفٹر رپورٹس آف نیشنل پینشن فنڈ FX ہیجنگ، کہ the national pension fund was hedging in Forex۔ چائنا اینڈ ہانگ کانگ موسٹلی فلیٹ رہے، جبکہ آسٹریلیا کی مارکیٹ نے تھوڑی پروفٹ ٹیکنگ کی۔ کموڈیٹیز کی بات کریں تو یہاں ہسٹورک مووز دیکھنے کو ملی۔ گولڈ 4500 پر آؤنس ڈالرز کراس کر لیا، آل ٹائم ہائی۔ اس ریلی کے پیچھے ملٹیپل فیکٹرز ہیں، ویک ڈالر، جیو پولیٹیکل انسرٹنٹی اینڈ ایکسپیکٹیشنز کہ فیڈ مزید ریٹ کٹس کرے گا۔ گولڈ اس سال آلریڈی 70% زیادہ بڑھ چکا ہے، اینڈ پلیٹنم نے بھی 2300 کا ریکارڈ توڑ دیا۔ On that note, we're going to take a very short break. After the break, we have Mr. Suhail Wajahat with us to shed some light on what's going on in the economy. So don't go anywhere, stay with us. We'll be right back. Aap dekh rahe hain The Inside Scoop. I'm Mashal Khan.
ویلکم بیک ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی انسائڈ اسکوپ. بریک پہ جانے سے پہلے آئی لیٹ یو گائز نو کہ ونس اگین ون آف مائی فیوریٹ پرسنالٹیز ہیز جوائنڈ اس آن دا شو. ہمارے ساتھ موجود ہیں سہیل وجاہد صاحب. سر تھینک یو سو مچ فار کمنگ آن دا شو ونس اگین. سر سب سے پہلے لیٹس ٹاک اباؤٹ ایک ہی چیز ہے جو سب کے منہ پہ چڑھا ہوا ہے ابھی پی آئی اے کی جو پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے جس میں عارف حبیب کنسورشیم آؤٹ بڈ لکی گروپ. ایئر بلو کی بڈ تو کسی کو سمجھ میں بھی نہیں آئی, اس کا بنتا بھی نہیں تھا وہاں ہونا. لیکن لوگوں کے دماغ میں پرائیویٹائزیشن کو لے کے نا کچھ بہت کنفیوزنگ اینگلز ہیں, اوپینینز ہیں. کہتے ہیں بھائی ملک بیچ دیا. سر تھوڑا ایکسپلین کریں کہ دیٹس ناٹ ہاؤ اٹ ورکس. یہ تو ہم ہمیشہ سے یعنی یہ جو ایسا ہوتا ہے نا کہ رکشہ والا بھی بول رہا ہے پی آئی اے کیوں بیچی, اور یہ اس کو چھوڑ دیں. دس از سم تھنگ اسٹریٹ ٹاک. لیٹس ٹاک فرام دی اسٹاک پرسپیکٹو, لیٹس ٹاک فرام دی اکنامک پرسپیکٹو, لیٹس ٹاک فرام دی فیوچر پرسپیکٹو. دیکھیں میرے ذہن میں 4 سوال اٹھتے ہیں کبھی بھی پرائیویٹائزیشن ہوتی ہے کہ پرائیویٹائزیشن ضروری ہے یا نہیں. دیر از نو 2 آپشنس. یس, بیکاز اٹس بلیڈنگ. لیٹس اسٹاپ دا بلیڈنگ, ایٹ لیسٹ لیٹس اسٹاپ دا بلیڈنگ. صحیح ہے, تو اس کا جواب ہاں میں کہاں کرنی چاہیے تھی. دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ کس کو بیچنی چاہیے تھی. تو بھائی اوپن بڈنگ ہوئی ہے, پہلے کہ انڈسٹری کا ایکسپیرینس نہیں ہے, فلانا نہیں ہے. بھائی نہیں ہے, جنہوں کے پاس تھا انہوں نے کیا کیا, تو لیٹس گیو اٹ ٹو سم بڈی ہو ہیز نو ایکسپیرینس, نو نالج آف ایویشن, بٹ ہی مے بیکم do some innovation and do some out of box thinking and get things right. ایفیشنسی لے آئیں کمپنی, کیونکہ وہ اسٹاکس کے ماہر ہیں جنہوں نے خریدی ہے, تو ظاہر ہے وہ اسٹاکس کے پوائنٹ آف ویو سے اپنی کمپنی کو تھوڑا اوپر لے کے جائیں گے, تبھی تو پبلک کا پیسہ آئے گا. تیسری بات کہ کتنی بیچنی چاہیے تھی, تو ٹھیک ہے 25 اپنے پاس رکھا ہے, کنٹرولنگ شیئر 75 بیچ دیا. تو ابھی بھی گورنمنٹ کے پاس کنٹرولنگ شیئر تو ہے, اگر اس کو صحیح طریقے سے اپنا 2 اچھے ڈائریکٹر لگا دیں تو دے کین سی کہ واٹ از گوئنگ آن ان سائڈ دی پی آئی ان فیوچر, تاکہ اس کے ساتھ کوئی مس ہیپ نہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ کتنے میں بیچنی چاہیے تھی. تو دیکھیے کوئی چیز کباڑ ہو جائے یا نہ چل رہی ہو یا گڑبڑ ہو جائے تو وہ جتنے میں بک جائے شکر ادا کرنا چاہیے. صحیح ہے یا نہیں. اور چوتھی بات جہاں میں سچ بولنے بجائے ناک کو ادھر سے پکڑنے کے, میں ادھر سے پکڑنے کی ہمیشہ کوشش کرتا ہوں یا مشورہ بھی دیتا ہوں کہ سچ بول دو, لوگوں کے تبصرے ختم ہو جائیں. ہم نے پی آئی اے دونوں ملا کے 1 اور 2 بیچ دی ہے ایک گروپ کو جس نے سب سے اچھی آفر دی ہے, لیکن اس کو ہم نے ساتھ میں 1 ٹریلین بھی دیا, یعنی ہم نے -1 ٹریلین میں پی آئی اے بیچی. بس ختم. اور بیچیے صحیح ہے, کوئی حرج نہیں, کیونکہ آئندہ فیوچر میں بلیڈنگ رک گئی. What do you mean 1 ٹریلین دے کے؟ اچھا the debt جو absorb -1 ٹریلین, کیونکہ 600-700 بلین کا ایگزیکٹ فگر تو مجھے نہیں پتا. 650 بلین کا اس کا ڈیٹ ہے, وہ آپ نے دینا ہے, میں نے دینا ہے نا. میں ٹیکس پیئر ہوں, آپ ہمیشہ ٹیکس پیئر کی بات کرتی ہیں, ہم نے دینا ہے. پلس چاہے وہ گورنمنٹ دے, چاہے عارف حبیب صاحب دیں, چاہے محمد علی صاحب دیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پیسہ دینا ہے, جن کا بھی ہے ان کا دینا ہے. 65. اچھا, پھر اس کے بعد میرے حساب سے بہت ہی بری حالت میں بھی انوینٹری پڑی ہوگی تو 200-250 بلین کی. تو میں بہت ہی لوور سائڈ پہ بتا رہا ہوں کہ میں نے آپ کو یہ بھی دیا ہے, اور ساتھ میں نے آپ کو 1 ٹریلین بھی دیا مجبوراً, کیونکہ مجھ سے چل نہیں رہی تھی. تو میں نے آپ کو ایکچولی اس لیے دی ہے کہ پلیز خدا کے واسطے سے چلیں, ورنہ آپ کے 2 ٹریلین جاتے ہیں. اور میری جان چھوڑ دیں, مجھے اسٹیل مل نہ بننے دیں, میری جان چھوڑ دیں. اسٹیل مل کو بھی اسی طرح بیچ دینا چاہیے. ہم نے ایک ملٹی نیشنل میں جس میں ہیڈ کرتا تھا, اس میں ہم نے ایک کمپنی بیچی تھی, جس میں ہم نے کمپنی بھی بیچ دی تھی, برانڈ بھی بیچ دیا تھا, سب کچھ ان کو دے دیا تھا, اور $400 ملین بھی دیے تھے کہ آپ اسے لے لیں, ہماری جان چھڑا دیں. تو یہ ہوتا ہے دنیا میں. دس از نتھنگ. تو اس لیے کہ یہ کہنا کہ ملک بیچ دیا یا میں نے خرید لیا یا آپ نے بیچ دیا, اب ہمارے لوگوں نے جو کنسورشیم فیس پہ ایس پی وی کا تو مجھے نہیں پتا اسپیشل پرپز وہیکل میں کون ہے, دیٹ آئی کانٹ پریڈکٹ اور آئی کین ناٹ میک اینی کمنٹ. لیکن جو سامنے کنسورشیم ہے اس میں فوجی ہے,
اچھا اور اگر فوج کا آشیرواد نہ ہوتا تو پی آئی اے کیا کچھ بھی نہیں بکے گی. جب تک آج تک نہیں بیچ پائے تھے نا, تو اب اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی بیچو جان چھوڑو. اچھی بات کی, کوئی بری بات نہیں کی, اچھی بات کی. دوسری جو اچھی چیز ہے وہ اچھا کہنا چاہیے ہمیشہ, تاکہ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو, اور ہر انسان کو کہنا چاہیے کیونکہ ایوری وائس میٹرز. پھر اس کے بعد دوسری چیز یہ کہ ہم نے جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے پاکستان کا, اس کے اندر گورنمنٹ کے جو انوائرمنٹ ہے یا جو ان کے رولز انہوں نے اپنے اوپر خود ہی کر لیے جس کو وہ فالو نہیں کرتے, اس میں کوئی بھی آرگنائزیشن وہ چلا ہی نہیں سکتے کسی پہ یہ رول. اب مثال کے طور پہ عارف حبیب کو پیپرا رول تو نہیں لگانا پڑے گا نا کوئی چیز خریدنے کے لیے یا بیچنے کے لیے. بارگین کرے گا, خرید لے گا, بیچ لے گا. اب ورنہ تو وہ یہ کہ لوویسٹ بیڈر ہو اور یہ کرے اور وہ کرے اور فلانا پری کوالیفیکیشن ہو اور پھر اس کے بعد بیڑا غرق ہو جائے پروجیکٹ. تو بہت ساری چیزیں. اچھا جاب کریشن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جاب لوز کریں گے, میرے حساب سے تھوڑے دنوں میں آپ جاب کریٹ کریں گے جہاں تک میں جانتا ہوں. اس کی پوائنٹ یہ ہے کہ ہاں جاب آپ کون سے کریٹ کریں گے, میرٹ پہ. یہ جو فضول کے آپ نے لوگ بھرے ہوئے تھے وہ فارغ ہو جائیں گے, ان کی جگہ کام کے لوگ آ جائیں گے, اور جو انڈسٹری ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی. اور اس کا دوسرا فائدہ جو لوگوں نے کبھی ڈسکس نہیں کر رہے وہ یہ ہے کہ جو باقی ایئر لائنز ہیں ان کو ٹف ٹائم ملے گا, تو آپ کا ایک کمپٹیشن ہو جائے گا. آپ کا ابھی تک کمپٹیشن تھا ایک قومی ایئر لائن سے, جسے آپ قومی کہتے تھے, نیشنل ایئر لائن, جو بھی چاہیں آپ کہیں. تو کیونکہ یہ کبھی پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں تھی, یہ ہمیشہ سے گورنمنٹ سیکٹر میں. یہ ایس او ای نہیں ہے, وہ والی ایس او ای نہیں ہے جو نیشنلائز ہوئی تھیں اور اب پرائیویٹائز, یہ ہمیشہ سے نیشنلائز تھی. تو اس لیے تھوڑا لوگوں کو یہ ہے کہ پی آئی اے کا جھنڈا, تو ابھی اس کا لوگو نہیں چینج ہو رہا, اس کا نام نہیں چینج ہو رہا, اس کا کچھ نہیں چینج ہو رہا. تو انٹرنیشنلی تو کسی کو کچھ نہیں پتا کہ ہم نے, صرف یہ ہے کہ مینجمنٹ بدل گئی, بیسکلی, اینڈ دیٹس گڈ. کیونکہ ایک سے نہیں چل رہی تھی تو دوسرے کو ٹرائی تو کریں, میں بھی وہ اچھا ہو. ہاں جہاں تک باقی ایئر لائنس کا تعلق ہے کہ اب یہ پیسے دیں گے سول ایویشن کو. پہلے تو سول ایویشن کے بھی چڑھے ہوئے تھے ان کے اوپر پیسے. پی آئی اے جب پی آئی اے نہیں دیتی تھی تو باقیوں کا کیس بن جاتا تھا, وہ کہتے تھے ہم بھی نہیں دیں گے, اب سب کو دینے پڑیں گے. تو ٹھیک ہے, باقی ایئر لائنس اگر سروائیو کریں گی نہیں کریں گی, ہیلدی کمپٹیشن ہوگا, آگے بڑھے گا, کرایہ سستا ہوگا, میرا بھی فائدہ ہوگا, آپ کا بھی فائدہ ہوگا, سروس اچھی ہوگی, اچھے قسم کی کرو ہوگا, اچھے قسم کے لوگ ہوں گے. جو 70 سال کے لوگ فلائی کر رہے تھے وہ اب کا جوان پائلٹ آئیں گے, وہ اپنے ہیلدی ہوں گے, ہماری سیفٹی بڑھے گی. ہوپ فلی یہ جتنے بھی بزنس مین جنہوں نے مل کے لیا ہے, دے آر کوائٹ کیپیبل آف رننگ بزنسز. جیسے بھی وہ کرتے, ظاہر کہیں پہنچے ہیں اپنی محنت سے ہی پہنچے نا, تو وہ بہتر کریں گے. تو اس لیے میں تو مبارکباد دیتا ہوں اس کے اوپر سب کو. ہاں بس یہ نہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ ہم نے بہت اچھی قیمت میں بھیج دی ہے, وہاں میرا اختلاف ہے. جتنے کی تھی ہم نے اتنے کی جان چھڑا لی ہے. بس یہ بتانا کہ 45 ملین ادھر پڑے ہیں بلین کہ ہم جب 25% شیئر بھیجیں گے, جب تیری زلف کے سر ہونے تک کون جیتا ہے تیرے زلف کے ساتھ. پھر دوسرا ہمیں اتنے مل گئے 135 بلین میں بھیجی نا, ہم نے -1 ٹریلین میں پی آئی اے ہم نے ایک گفٹ بنایا, اس کے ساتھ ایک لفافہ لگایا -1 ٹریلین کا, آئی او یو, اینڈ آپ کو دے دیا. اب آپ چلائیں جیسے مرضی چلائیں, آگے کا ہم اس میں سے ٹیکس لیں گے اور پروفٹ میں شیئر لیں گے. ڈیفینیٹلی. اگر مثال کے طور پر 3 سال میں اس کا پروفٹ 100 بلین ہو جاتا ہے یا 50 بلین ہو جاتا ہے, تو آپ کا شیئر 25 تو آئے گا نا, تو وہ بلین بھی آئیں گے, آتے رہیں گے ساری زندگی. اور ساتھ ہی جو آپ کا لاس ہو رہا تھا ہر سال وہ ختم ہو جائے گا. آپریشنل لاس تو آپ نے لاسٹ ایئر کسی نہ کسی طرح کر کے پلس کر دیا تھا 10 بلین پروفٹ میں, لیکن وہ سسٹینیبل نہیں تھا نا. لیکن اب سسٹینیبل پروفٹ ہوتا جائے گا تو آپ کے سٹاکس مارکیٹ میں بڑھیں گے. لوگ آپ کو ایک بلیو چپ کمپنی مل جائے گی تھوڑے دن کے بعد, 2-3 سال کے بعد, جس میں آپ اپنا سٹاک پیسہ لگا کے, یہ تو آپ اینالائز کریں گے, یو آر دا ایکسپرٹ ان دس رہے ہیں, ماشاء اللہ یور نالج آن دس سبجیکٹ از کوائٹ, مطلب دے آر ویری فیو لائک یو. آئی تھنک یو آر ون آف دا پائنیئر آن دس سبجیکٹ, ماشاء اللہ. تو اور لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ بھائی ایک چیز پہ بالکل انڈیپینڈنٹ رائے
بائسڈ رائے بالکل نہیں ہے, ان بائسڈ رائے ہے کہ بھئی یہ چیز یہ ایسے ہے, اس کا ایٹ لیسٹ ایک عام آدمی کو سمجھ آ رہی ہے کہ اسٹاکس میں کیوں لگانا چاہیے, کیوں نہیں لگانا چاہیے, واٹ از ہاؤ یو کین میک منی اور وائی یو کین ناٹ میک منی, واٹ از دا. تو میرا تو تجزیہ پی آئی اے یا کسی بھی پرائیویٹائزیشن میرے حساب سے تو سب کو فٹافٹ پرائیویٹائز کر دینا چاہیے. I agree. اس کے بعد گورنمنٹ کا پتہ چل جائے گا کہ اسے کہیں بھی جو یہ کہیں تو آپ کو وہ کرنا پڑتا ہے نا, پلیس کسی نمبر کے کسی ہائڈنگ کے آگے 600 بلین کہاں رکھنا ہے, 200 سرکولر ڈیٹ سے بھی جان چھڑائیں سب چیزیں. آپ کو پتہ ہے جو ہماری یہ نیشنل ڈیٹ بیکاز آف کیومولیٹو بیکاز آف اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہے, وہ مڈ 2025 کے ویلیویشن کے مطابق کوئی 5.8 to 6 ٹریلین روپیز ہے. تو جان چھڑائیں نا اس سے, اسی طرح سرکولر ڈیٹ. Why are they holding on to them? مجھے سمجھ نہیں آتی. بس یہی لوگوں کے تبصرے ہیں, ان سے ڈر کے. پہلے جب آپ نے نیشنلائز کی تھی تو لوگوں سے پوچھا تھا؟ نہیں پوچھا تھا. جب آپ نے پی آئی اے بنائی تھی آپ نے لوگوں سے پوچھا تھا؟ نہیں پوچھا تھا. اب آپ کی مرضی, آپ اونر ہے نا, گورنمنٹ آف پاکستان اونر ہے پی آئی اے کی, بھیج دیا اس نے. ہمارے ٹیکس پیئر کم از کم ہمیں یہ منانا ہے کہ ہمارے جو ٹیکس کے پیسے تھے جو لاس میں جا رہے تھے ایٹ لیسٹ اب زیرو پہ جائیں گے, ایٹ لیسٹ اب لاس نہیں ہوگا. آئندہ پروفٹ شاید ہو جائے تھوڑا بہت, اور ہوتے اب آتا ہے ریگولیٹر کا کام, جو میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ اب وہ ریگولیٹ کرے کہ جو پارٹی نے لیا ہے وہ صحیح حرکتیں کر رہی ہے تو نہیں کہ ایویشن کی ریگولیٹری اتھارٹیز سول ایویشن. اچھا, آئی ہیو ہیڈ این ایکسپیرینس ود دیم. میں کسی زمانے میں کوشش کر رہی تھی ٹو بیکم اے پائلٹ. اوکے, آپ کو پتہ ہے ویری اسٹرینج تھنگ, میرا عورت ہونا اور میرا ایک ایکٹر ہونا was the biggest impediment. وہ مجھے جج کر رہے تھے. They were very harsh with me. آپ کسی پرسنالٹی کو جج نہیں کر سکتے, کوئی وہ کرتے ہیں, اینڈ پتہ ہے انہوں نے مجھے بہت ٹف ٹائم دیا تھا. اگر کوئی ایک پرسنالٹی ہے جس کے ملٹی فنکشنز ہیں یا ملٹی فیس ہے یا ملٹی وہ ہے تو اچھی چیز ہے. پتہ ہے ایک وہاں تھے صاحب, وہ کوئی ایویلیویشن کر رہے تھے اور انہوں نے شاید وہ مجھ سے مذاق کرنے کی کوشش کر رہے تھے. آئی ڈونٹ ہیو اینی malicious intent toward anyone, especially civil aviation. I'm just telling you. انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اچھا آپ پائلٹ بننا چاہتی ہیں. میں نے بولا yeah, why not, if I can, if I have the capabilities. تو کہتے ہیں یہاں تو عورتوں سے گاڑی نہیں چلتی, جہاز کیا چلائیں گی آپ. دیکھیں یہ تو سارکاسٹک قسم کا ریمارک ہے جو کہ کسی کو بھی نہیں دینا چاہیے, کسی کو جج کرنا نہیں چاہیے. دس از گوز اگینسٹ دی ہیومن سائیکالوجی کہ آپ کسی کو ڈپریس کریں گے. لیکن I felt like کہ ایک دم سے نا آپ انٹر ہو گئے. آپ کسی کو آئسولیٹ نہیں کر سکتے یا کسی پہ ایک ٹھپا نہیں لگا سکتے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. بھائی بہت سارے لوگ مرد نہیں چلا سکتے بہت ساری گاڑیاں, تو اس کا مطلب ہے کہ کسی کو لائسنس ہی نہیں دینا چاہیے. بھائی جو چلا سکتا ہے اسے دینا. آپ کا جملہ یہ ہونا چاہیے آپ چلا سکتی ہیں, آپ میں کیپیبلٹی ہے, یہ کام آتا ہے, یہ آپ کو آتا ہے, آپ ایگزام کریں, آپ جائیں اور جا کے اگر آپ پاس کرتی ہیں تو ضرور چلائیں, نہیں پاس کرتی. This is my issue with the whole bureaucratic system. یہ ایشو میرا پوری سوسائٹی سے, میرا تو یہ پوری سوسائٹی سے کہ آپ پہلے سے کیسے جج کر لیتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہو سکتا. آپ مثال بیوروکریسی میں آپ جائیں, مثال تو میرے سارے دوست ہیں, بھائی ہیں, ہمارے خاندان کے لوگ ہیں, جاتی کہیں گے یہ کام نہیں ہو سکتا. بھائی پہلے آپ سن تو لینا کہ میں کام کون سا لے کے آیا ہوں. جو بھی کام لے جاؤ یہ کام نہیں ہو سکتا. بھائی کام نہیں ہو سکتا تو ملک چلے گا کیسے؟ اس کے لیے ہم نے بہت خوبصورت آپ سسٹم سے آئیں, آپ سسٹم سے آپ یہ سسٹم کیا ہے ہمیں سمجھا دیں. آپ بھائی ٹی وی پہ آگے ایک دفعہ سمجھا دیں کہ بھائی ہمارا سسٹم یہ, آپ اس طرح سے آئیں, ہم اسی طرح آئیں. وہ سسٹم بھی نہیں بتاتے, وہ کہتے ہیں آپ خود ہی ازیوم کر لیں سسٹم کیا ہے. دیٹ از ناٹ فیئر. سر, واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اسٹیٹ لائف؟ دیکھیے پروفیٹیبل کو بھی بیچیں, نان پروفیٹیبل کو بھی بیچیں, تاکہ مکسچر ہو کے آپ کے پاس ایکسچیکر کے پاس سے ایک تو آپ کے نیگیٹو اکاؤنٹس نکل جائیں, یعنی لائبلٹیز نکل جائیں. ان عام زبان میں میں سمجھا رہا ہوں کہ جو قرضہ ہے وہ اتر جائے, یا نیگیٹو لائبلٹی ہے, جو نیگیٹو ایسڈ ہے, جو لائبلٹیز ہیں وہ نکل جائے. دوسرا آپ کے پاس تھوڑا بہت پیسہ بھی آ جائے پازیٹیو, جس کو آپ پیار محبت سے ہماری سڑکوں پہ لگا دیں تاکہ ہماری زندگی آسان ہو جائے, انفراسٹرکچر بنا دیں. یہ ایک لگا دیں کہ صاحب جو پرائیویٹائزیشن سے پیسہ آئے گا وہ انفراسٹرکچر پہ لگے گا, سو دیٹ ونس دا انفراسٹرکچر از نائس پیپل ول کم. اینڈ دیکھیے اس وقت انگلینڈ سے, میں ابھی ابو دھابی میں تھا 1 مہینے سے, میں وہاں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. میں نے جو سنی سنائی باتیں, میرے پاس پروفس تو نہیں ہے, لیکن 16,000 ملٹی ملینرز ان پاؤنڈز انگلینڈ سے فیملی شفٹ ہوئی ہیں ابو دھابی.
Why? Because they are looking at the infrastructure which is as good or better than their homeland Sir, میں آپ کو country. اپنی ایک مثال Plus دوں. they are peaceful. This is a peaceful country and they have security, personal security, wealth security. تو لوگ شفٹ ہو رہے ہیں. آپ بھی اپنا انفراسٹرکچر ایسا کر. ریئر ہے which has come to 106 now, right? ہم نے what is it کون سی اسٹیپ ڈیویلیویشن ایکسپیرینس کی ویری سیریس ان 2022-2023. تو اب ایک چیز جو ہم ایز اے کنٹری, اگین پالیسی لیول پہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں, لیکن اسٹیٹ بینک ہیز بن مینیجنگ تھنگز ویری ویل, آل کریڈٹ ٹو دیم ود دا انٹرسٹ ریٹس اینڈ فالنگ انفلیشن. تو آور ریئر ہیز مووڈ فرام 80 to 106, ٹھیک ہے, وچ مینس کہ ابھی ریکمینڈیڈ ہے آپ کے ایکسپورٹس کمپیریٹیونیس کے لیے کہ آپ 5 to 6% سے اپنی کرنسی ڈی ویلیو کر لیتے. لیکن اگین وی آر ایٹ دیٹ پوائنٹ جہاں وی آر پشنگ اٹ ٹو دیٹ لیول جہاں پھر سے ایک دم سے 20-30% سے ہمیں ڈی ویلیو کرنی پڑے گی. ڈو یو ناٹ تھنک کہ یہاں ہمیں ایک کیونکہ ہم میں ایک عادت ہے کبوتر والی, ہم بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتے اور سمجھتے ہیں بلی چلی گئی. یہ ایک پرانی کہاوت ہے, آپ کے زمانے سے بہت پہلے تھی. تو ہماری دیکھیں کبوتر جو ہے نا کیا کرتا ہے, بلی کو دیکھتا ہے آنکھیں بند کر لیتے, سمجھتا ہے بلی چلی گئی, وہ کھا جاتی. ہمیں اس سے مائنڈ سیٹ سے نکلنا ہوگا کہ اگر کوئی چیز ہو رہی ہے غلط ہے تو ہمیں کہنا چاہیے یہ غلط ہے اور اسے ٹھیک کر لینا چاہیے. کوئی حرج نہیں. ایز اے کنٹری دنیا کرتی ہے, خالی میں تھوڑی کہہ رہا ہوں, دنیا کرتی ہے. ایک چیز سے غلط تھی صحیح کر, اور کھل کے کرنی چاہیے. دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں, چیزوں کو کمپلیکیٹڈ کرتے ہیں. ایک پردے کے پیچھے, دوسرے پردے کے پیچھے, ناک کو ادھر سے پکڑنے کی بجائے ادھر سے پکڑتے ہیں, اس کان کو ادھر سے پکڑنے کی بجائے ادھر سے پکڑتے ہیں, اس کان کو ادھر سے پکڑ. لیو اٹ یار, آپ کھل کے بولیں کہ ہاں یہ ہے ایسے ہی ہے, کریں گے کر لو جو کرنا ہے. تو کم از کم ایٹ لیسٹ جو پیسہ آپ کا ایڈورٹیزمنٹ, بتائیں آپ پی آئی اے بیچ رہے تھے, اس میں ایڈورٹائز کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی باہر سے تو آ نہیں رہا تھا, سب کو پتا ہے واٹ از پی آئی اے. یا تو ہوتا نا آپ انٹرنیشنل بڈر بلا رہے ہوتے, تب تو اب آپ نے 8-10 میں خیال ہے جب سے پی آئی اے پرائیویٹائز ہونا شروع ہوئی ہے, اس کی پرائیویٹائزیشن پہ 5-7 بلین لگ چکے ہیں. آپ کو ملے 10 بلین ہے, تو میں 5-7 بلین تو بچا لیتے یار. مطلب جب آپ نے دینی یہاں تھی, کرنا ہی ایسے تھا, تو اور غلط نہیں کیا, صحیح کیا. میں کرٹیسائز نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں, لیکن میں اس پہ بہت ضرور سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی آپ ایک یعنی کیا کہنا چاہیے, بیڈ اس کے اوپر گڈ منی کو کیوں پھینک رہے ہیں آپ؟ مطلب اپنے 5 بلین بچا لیتے, کسی شریف آدمی کسی کام پہ لگا دیتے, یتیم خانے پہ, کسی سڑک پہ, کسی چیز پہ, ایجوکیشن پہ, کسی بھی چیز پہ لگا, ہیلتھ پہ لگا دیتے, اٹس گڈ. لیکن ہم میں پتہ نہیں کیوں ہے کہ عوام کو ایسے بیوقوف بنانا چاہیے. یہ جب تک ہمارے گورنمنٹ پاور کوریڈور میں یہ ختم نہیں ہوگا کہ میں نے اپنی ہی عوام کو, جس سے میں الیکٹ ہو کے آیا ہوں, اسے بیوقوف بنانا ہے, یہ کانسیپٹ جب تک آپ ختم نہیں کریں گی کہ ہم نے ان کو وہ چکر دینا ہے, ہم نے چیز کو پازیٹیولی شو کرنا ہے. ایک نیگیٹو چیز ہے, اسے نیگیٹو شو کر دیں, ختم. پیپل ول ایکسیپٹ. ایک دن دیکھیں سب سے زیادہ تکلیف دہ کیا چیز ہوتی ہے, آپ کا قریبی کوئی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے جس سے آپ بہت محبت کرتے ہیں. اس سے زیادہ تکلیف دہ کوئی چیز ہوتی ہے؟ لیکن آپ 3-4 دن رونے کے بعد اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں یا نہیں کر لیتے. اسی طرح یہ سارے ایسٹ ویسٹ, یہ انسان تو نہیں ہے نا, یہ بک گئے, ٹوٹ گئے, ختم ہو گئے. 3 دن 4 دن آپ روئیں گے, پھر خوش ہو گئے بیٹھ جائیں گے کہ یار یہ ہو گیا, اچھا چلو اب تو اچھا ہو رہا ہے. پی آئی اے کی اب مثال کے طور پہ کل پی آئی اے کی سروس بہتر ہو جائے تو آپ بیٹھیں گی تو کہیں گے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ بہتر ہو گئی, صاف ہو گئی, یہ اب گندگی نہیں ہے, یہ نہیں ہے, اچھے سے بات. The planes will be better, ان چیزیں نہیں ٹوٹ رہی ہوں گی, بہت ساری چیزیں ہوں گی. لیکن جھوٹ بولنا بند کریں نا. ہمارے ایز اے نیشن فرام ٹاپ ڈاؤن we always try to deceive people and think that they are naive. It's not. آپ کو پلیز آپ یقین کریں کہ سب کو پتہ ہے آپ کیا کر رہے ہیں, سب کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہم کس کو کس وقت سچ بول رہے ہیں, کس وقت جھوٹ بول رہے ہیں. اس لیے ہمیں سچ بولنا شروع کر دیں تاکہ لوگوں کو ٹرسٹ لیول کریٹ ہو جائے کہ جو چیز مثال کے طور پہ آپ پہ لوگوں کا ٹرسٹ ہو گیا مشل کے اوپر کہ بھائی یہ جو بول رہی ہیں, جو ہمیں چیزیں سمجھا رہی ہیں صحیح ہیں, تو پیپل ول اسٹارٹ فالوئنگ یو اینڈ دے ول ڈو تھنگس ان اے بیٹر میں. اور میں بھی آپ سے انٹریکٹ کر کے بولیں کہ اس میں یہ بھی شامل کر لیں, یہ بھی شامل کریں, تو تھنگس ول گرو.
لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈھکن پہ چھپن اور لوگوں کو بیوقوف بنا. نہیں, میں کہتا ہوں اوپنلی بات کرو, پر برقعے میں رہ کے کوئی کام نہیں ہوتا. ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کون ہے برقعے میں. تو اس لیے آپ آئیں کھل کے بولیں کہ یار یہ کرنا ہے. مثال کے طور پہ میں یہاں کہوں کہ میں جی اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا اور ٹی وی کے سامنے آؤں گا, تو یہ کوئی طریقہ ہے؟ تو میں کھل کے آؤں, میں بولوں کہ میری آئیڈینٹی یہ ہے, میرا بیک گراؤنڈ یہ ہے, میں آنیسٹی سے بات کر رہا ہوں. جہاں پازیٹیو بات ہے وہاں پازیٹیو کروں, جہاں نیگیٹو بات ہے تو لوگ مجھے ٹرسٹ کرنے لگیں گے. یار یہ خالی کرٹیسزم نہیں کرتے, عقل کی بات بھی کر دیتے ہیں کبھی کبھی نا. بیوقوف آدمی ہے لیکن عقل کی بات بھی کر دیتے ہیں. لیکن اس چیز کو کھل کے بولیں نا کہ یہ میرا بھائی موٹیو یہ ہے, یہ پرابلم ہے, اس وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں, تاکہ لوگوں کا کنسنسس بنے, تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے, لوگوں کا کنسنسس بنے کہ ہاں بھائی یہ سچ کہہ رہے ہیں, جھوٹ نہیں ہے, مجبوری ہے, کیا کریں. مثال کے طور پہ آپ کی طبیعت خراب ہو گئی, آپ کو انجیکشن لگانا ہے, بھلے آپ کو انجیکشن سے جتنا بھی ڈر لگتا ہو تو لگے گا تو صحیح نا. لیکن آپ کو ہم بیوقوف بناتے رہے, نہیں یہ بڑی چڑیا آئی, جیسے بچوں کو کہتے ہیں یہ لے گئی, یہاں سے یوں لگ جائے گا, تم اوپر دیکھو, تو بچہ آخر میں سمجھ آتا ہے کہ لگا تو مجھے سوئی ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ وائی وی وانٹ ٹو میک اسٹوریز لائک ہمیں نیریٹیوز کیوں چلانا ہے rather than doing real work. نیریٹو بنانا یا کوئی چیز اپنا بیانیہ بنانا جسے آپ لوگ کہتے ہیں نیریٹو کو. تو نیریٹو تو بری چیز نہیں ہے, بیانیہ جو ہم بناتے ہیں نا ایک جعلی, وہ نہیں بنانا چاہیے. اس سے ایک پرسیپشن اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ جب آپ صحیح چیز بھی کر رہے ہوں گے تو لوگ اس کو کہتے ہیں اچھا اس میں بھی کوئی گڑبڑ ہے. نہیں, ایسی بات نہیں, ہر چیز میں گڑبڑ نہیں ہوتی. The way that PIA کی privatization was a good thing that happened. اور اسی طرح میں نے آپ سے 4 سوال پوچھے, میں نے ان کے جواب خود ہی دے دیے. 4 خود ہی سوال پوچھے, خود ہی جواب دے. اپنے آپ سے پوچھتا ہے نا آدمی, یہ ہونا چاہیے تھا, ہاں ہونا چاہیے تھا. کتنے میں ہونا چاہیے تھا, اتنے میں ہو گیا. ہم نے دیا کتنے میں, اتنے میں دیا. کس کو دینا چاہیے تھا, ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا کہ بھائی دے دیا ایک ایسے لوگوں کو جن کو ایکسپیرینس نہیں ہے. لیکن وہ بہتر اس لیے ہے کہ پہلے ایکسپیرینس والوں نے اس کا بیڑا گرک کیا. تو اب ہو سکتا ہے کہ یہ جو نئے لوگ آئیں, یہ نئے لوگ لے کے آئیں, اچھی طرح سے چلائیں, انوویٹو چلائیں, اس میں کوئی نئی چینج لائیں, اور یہ ایک دم سے بڑھنا شروع ہو جائے. دیکھیں ہر آرگنائزیشن نیچے جاتی ہے, اوپر جاتی ہے, اس کا کوئی پرابلم, اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. اور میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ پاکستان میں جتنی لاس یا پروفٹ میکنگ ایس او ایز ہے نا, اس سے کرپشن بھی کم ہو جائے گا. نہیں, I agree, but sir, Sohail sir, with that I always lose track of time whenever you're on the show with us and we are out of time. But thank you for coming and sharing, especially because ہماری عوام بہت کنفیوز تھی پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کو لے کے. ان کو لگا کہ شاید ہم نے کسی اور باہر والے بندے کو کسی کو بیچ دیا ہے. اگر باہر بھی بھیج دیتے, آپ کہتے ہیں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ رہا, تو کون کیسے آئے گا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ؟ پاکستانی لے کے آئیں گے. نہیں, آپ پہلے آپ ایک جگہ کرٹیسائز کرتا ہے وہ اکانومسٹ کہ فارن ڈائریکٹ ایف ڈی آئی نہیں آ رہا. تو ایف ڈی آئی تو تبھی آئے گا کہ جب آپ کسی آرگنائزیشن میں لگائیں گے. ایف ڈی آئی ایسے آ کے آپ کو پیسے تھوڑی دے گا کہ چلیے لے لیجیے آپ $1 بلین. بتائیے انہی طریقوں طریقے سے کسی باہر والے کو بھی بھیج دیں تو اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ نہیں, for sure. But Sohail sir, thank you so much for being with us once again today. It's such a pleasure. Thank you very much for inviting me. It's always a pleasure. Thank you sir. And آپ لوگوں سے میں ملوں گی اگلی دفعہ. Till then, take care. خدا حافظ.